बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा ना मुझे शऊर नमाज है। आप सबको रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो बहुत अहम महीना है। बहुत बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं इस महीने में। मिसाल के तौर पे दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर का नज़ूल इसी माह रमज़ान में हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात का नज़ूल इसी माह रमज़ान में हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील का नज़ूल इसी माह रमज़ान में हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिलाए नज़ूल कुरान का इख्तिताम इसी माह रमज़ान में हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को जो फ़तेह मिली और जो मार्का सर हुआ वो इसी माह रमज़ान में हुआ। मक्का फतह इसी माह रमज़ान में हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इसी माह रमज़ान में हुई। आपके बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत इसी माह रमज़ान में हुई। बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल इसी माह रमज़ान में हुआ। यहाँ तक कि राजा दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त माह रमज़ान में हुई और इस कुर्राए अर्ज़ पर इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का ज़हूर इसी माह रमज़ान में हुआ। तो जब मैं इतने सारे वाक़यात को तारीख़ी एतबार से देखता हूँ कि वो इसी माह रमज़ान में हुए थे और फिर मुझे ये पता चलता है एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान की हैसियत से कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम और मार्ज़ वजूद में ये मुल्क इसी माह रमज़ान में, तो मुझे लगता है that there is something really special about this country. There has to be something really very special about this country कि रमज़ान के महीने में बनी है, जो मुसलमानों के लिए बरकतों का महीना है। अच्छा, फिर मुझे याद आता है खुतबा हिज्जतुल विदा, जब मेरे नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जाहिलियत के तमाम दस्तूर आज मेरे पाँव के नीचे रोंदे जा चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक मैनिफेस्टो दे रहे थे मुसलमानों को, और ये खुतबा हजरतुल विदा के मौके पर जो आपके इरशादात हैं उससे पहले आपने सबको मुखातिब करते हुए फरमाया था कि हो सकता है इसके बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, और उसके बाद फिर कुछ नसीहतें की थी। आपने बोला कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी सुर्ख को सयाह पर और किसी सयाह को सुर्ख पर कोई फजीलत हासिल नहीं सवाए तकवा के। तुम सब के सब आदम की औलाद में से हो और आदम मट्टी से बने थे। लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसे हराम हैं जैसे कि तुम आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत करते हो। देखो, अनकरीब तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल फरमाएगा। खबरदार मेरे बाद गुमराह ना बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। ये जो नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को की थी, बड़ी अहम थी और हमें तो इन्हें अपने सीने के साथ लगा कर रखना चाहिए था। लेकिन आज जब मैं अपने मुल्क को देखता हूँ, इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जितनी भी तालीमात थी इसके बरअक्स मुझे हालात यहाँ पर नजर आते। कोई तो जिम्मेदार है ना, किसी का तो कसूर है। वो कौन है जो जिम्मेदार है? वो कौन है जिसका कसूर है? कोई ना कोई तो है। अच्छा, अब अल्लाह रब, मैं थोड़ा सा इस हवाले से ले रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम जज़ा और सज़ा होगा ना जी, मखलूक की हैसियत से खालिक का निज़ाम जज़ा और सज़ा कैसा होगा, उसकी क्या फ़िलॉसफ़ी होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसकी मंतक क्या होगी, ज़ाहिरी बात है हम उसका अहाता तो नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। मुझे, मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि खुदा ने जिसको जितना नवाजा इस दुनिया में, उतने ही ज़्यादा सवाल उससे पूछे जाएंगे रोज़े हश्र कि हाँ, तुझको ये ताकत दी थी, ये इक्तदार दिया था, ये माल दौलत दी थी, ये शोहरत दी, तूने इसका क्या किया? तुझको इन नेमतों से नवाजा था, इक्तदार से, हुकूमत से, ताकत से नवाजा था,
یہ سوال بھی ہوگا. یہ مجھے لگتا ہے اپنا اپنا بلیف ہے نا جی. تو میرا بلیف یہ ہے کہ یہ ملک جو ماہ رمضان میں وجود میں آیا تھا, میں نے کتنے واقعات آپ کو گنوائے اسلامی تاریخ سے, بڑے اہم واقعات, تمام آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں ان کا نزول ہو رہا ہے, کرتے 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 میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا وجود بھی ماہ رمضان میں ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ ڈور ہے, جن کے حوالے سے ہم اکثر اپنے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں سوال اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان جو رمضان کے مہینے میں بنی تھی, اس کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں پکڑائی گئی تھی. اینڈ فار دا ٹائم وین یو ور رولنگ دا کنٹری, واٹ ڈڈ یو ڈو؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ سوال تو ہوگا. باقی حقوق اللہ یقینی طور پر بہت ہی اہم ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, حقوق العباد بھی بہت اہم, کیونکہ حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے, اللہ رب العزت کی مرضی ہے, میں نہیں جانتا اللہ رب العزت کی مرضی ہے وہ کس طرح کسی ایک اپنے مخلوق کے ساتھ اکارڈنگلی ڈیل کرتا ہے. لیکن جہاں پر حقوق العباد کی بات ہے, میں ایک آئین کی بات کر لیتا ہوں جو ہمارا دستور ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, چیپٹرز ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے جس کو کچھ انڈیویجولز چلا رہے ہیں جو انسان ہیں, who happen to be human beings also, and 22 کروڑ people living in the country, جو کہ کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو مانتے ہیں, اس کے سامنے دے سرنڈر بیفور دا میجسٹری آف دیٹ کانسٹیٹیوشن اینڈ دی انسٹیٹیوشنس. تو ان کے کچھ حقوق ہیں, اسی لیے وہ مانتے ہیں نا اس آئین کو, اور مانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ ہمارے منسٹر ہیں, آپ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں, آپ ہمارے تھانے دار ہیں, سب کو مانتے ہیں نا. لیکن بدلے میں ان کے کچھ حقوق ہیں جو ان سب نے ان کو دینے ہیں, جن کو وہ مانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہیں. اور وہ حقوق میں بنیادی 2-4 باتیں جو اکثر میں کرتا ہوں, روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, انصاف. تو یہ اگر نہیں مل رہا تو انسان کا انسان سے بھی سوال ہوگا. مجھے لگتا ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں, ایک بالکل لمیٹڈ سی سوچ کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہوگا. لیکن جو لوگ ان کرسیوں پر براجمان ہیں ان کو یہ سوچ آتی, I'm sure آتی ہوگی, لیکن اگر آتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں, کیا ڈیسیژنز میں اکارڈنگلی. اس ملک کی اس وقت جو حالت ہے نا جی, میں آپ سے بالکل فرینکلی, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا, literally right now Pakistan is in a state of crisis, is in a state of deep crisis, and we need to move on. اور اگر ہم اس میں سے آگے نہیں نکلتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ورس ہمارے بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب جتنے اس ملک کے بڑے ہیں, رمضان کا مہینہ, یہ ملک رمضان میں بنا تھا, ایک دفعہ سوچ لیں کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے ہو رہا ہے, پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے یا 75 سال سے جس طرح سے ہو رہا ہے, وہ معاملہ ٹھیک ہے, اینڈ وی رننگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے. سو دیئرفور مجھے لگتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پہ اتنی برکتوں کا مہینہ ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کا مہینہ آتا ہے, لوگ ایک مہینے کے لیے بڑے نیک, پرہیزگار, متقی ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خطا کا پتلا ہے. To err is to be human. غلطی ہوتی ہے. اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا اور پھر کہہ دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے, اس کو معلوم ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے. لیکن فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہم رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, گناہ کی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جو توبہ ہی نہیں کرتا, جو رجوع ہی نہیں کرتا, جو مسلسل سمجھتا ہے کہ یہی راستہ درست ہے جو کہ بظاہر غلط ہوتا ہے, میرے خیال میں پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے. تو اگر رمضان کے مہینے میں بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں اچھا بننے کی, میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں خود کوشش کرتا ہوں اچھا بننے کی, اور اس کے بعد اگر دوبارہ کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو میرے خیال میں رجوع کرنا, توبہ کرنا اور ماننا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یا اللہ میں اس کو سدھارنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں دیٹ از واٹ ریئلی میٹرز, اور خدا کو بھی یہ پسند ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے. آئیں گے اہم قومی معاملات کی طرف.
اب ہم آئیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف، اب ہم آئیں گے پالیٹکس کی طرف، اب ہم آئیں گے عدالتوں کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف، حکومت کی طرف، پی ڈی ایم کی طرح جماعتوں کی طرف، اور ملک کے اہم ترین معاملات پر گفتگو ہوگی اس بریک کے بعد. کیونکہ یہ میں نے اتنا دل سے گفتگو کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بریک بیچ میں آ جائے، اس کے بعد پھر ہم اہم قومی معاملات پہ، جس پہ مجھے پتہ ہے گھسی پٹی گفتگو ہوتی ہے، تقریباً ہر روز ہوتی ہے، اور وہی باتیں ہوتی ہیں، اور لوگ اپنا موقف ہی نہیں تبدیل کرتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ موقف غلط ہے، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کیونکہ سیاست ہے، کیونکہ سیاسی مفادات ہیں، تو بس ویسے ہی ہے.